اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ایک سوال ہمارے دوست نے کیا تھا کہ اسلام کی ابتدا کیا ہے، کیونکہ اکثر یہ لوگوں کا ماننا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے غیر مسلموں کو بولنے کا موقع مل گیا ہے کہ اسلام کی ابتدا صرف محمد رسول اللہ سے شروع ہوئی ہے. یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیجیے. اسلام کی ابتدا جو ہے وہ آدم سے ہوئی ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری. اللہ تعالیٰ نے آدم کو نہ صرف پہلا انسان بلکہ ایک رسول بھی بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اتنا بڑا شاہکار بنائے اور اس کی زندگی کا جو ہے لاہے عمل نہ دے، دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں، اس کو علم نہ دے. یہی تو بات ہوئی تھی فرشتوں اور ابلیس کے بعد درمیان، کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ کسی ایسے کو مختار بنا کے زمین پہ بھیجتے ہیں جو زمین میں جا کے فساد کرے گا، خوریزیاں کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ میں جو چیز اس کو سکھا رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں اس کو پورے علم کے ساتھ بھیج رہا ہوں دنیا میں، اور بھی دنیا میں جب جانے کے بعد ضرورت پڑے گی تو میں اپنے جبرائیل کو بھیجوں گا. تو جبرائیل علیہ السلام کا نہ صرف محمد رسول اللہ بلکہ ہر نبی کے لیے پیغمبر، فرشتے پیغمبر، نوح کے لیے بھی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، داؤد، ادریس، نوح، عیسیٰ، سب کے لیے 1,24,000 پیغمبر تک ہم کو روایتوں میں ملتا ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو صرف اور صرف 25 نبیوں کے نام ملیں گے. پوری قرآن آپ پڑھ جائیے، اس میں سے 4 رسول جس کے پاس رسالت بھی آئی، بک بھی آئی، اور باقی بچے کیا 21. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ خود سورہ انبیاء 21 نمبر پہ ہے قرآن میں. یہ بھی ایک کرشمہ ہے. تو آپ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، یہ دماغ سے نکال دیجئے بات کہ دین اسلام جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اس کی ابتدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے. دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، الدین عند اللہ الاسلام. دین آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام کا مطلب فرما برداری. لیکن شریعت جو ہے وہ ہر نبی کی الگ الگ ہوتی ہے. شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت ابراہیمی. دین کہتے ہیں راستے کو. جیسے کہ اگر آپ نے اپنے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھئی فلاں جگہ مجھے جانا ہے، اگر میں حیدرآباد کی مثال لوں، ایک شخص جو ہے وہ کوٹھی پہ کھڑا ہے اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ بھئی چلیے، عثمانیہ ہاسپٹل کے پاس وہ کھڑا ہے، کسی سے پوچھتا ہے کہ مجھے چار مینار جانا ہے، تو وہ کہے گا بھائی صاحب یہ سیدھا راستہ چار مینار کو ہی جاتا ہے، آپ اس کو سیدھا ہی سیدھا رکھیے، بیچ میں چھوٹے موٹے ٹیڑھ میڑ آئیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں، آپ کا رخ ہمیشہ سیدھا ہی ہونا چاہیے. جسٹ آپ یہاں سے مڑے رائٹ، پھر آپ کو سیدھے ہی سیدھا برج پہ چڑھنا ہے، سیدھے جانا ہے. تو راستہ جو ہے وہ دین ہے. لیکن چلنے کا جو طریقہ ہے، راستے کی جو دکانیں ہیں، راستے کی جو چیزیں ہیں، وہ ہر شریعت میں تھوڑی تھوڑی نئی نئی آئی ہیں. ظاہر بات ہے آج سے 1000 سال پہلے وہ راستہ کچھ الگ چیزوں کی نشاندہی دیتا تھا، آج کچھ الگ چیزیں ہیں وہاں پر. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد شریعت بھی مکمل ہو گئی. اب صرف کیا بچ گیا؟ اجتہاد بچ گیا، کہ آپ کو دین دیکھنا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، شریعت دیکھنا ہے جو محمد رسول اللہ کی سیرت میں ہے. اس کے بعد اگر کوئی چیز آئی ہے دنیا میں، جیسے کہ ہوائی جہاز آ گیا، الیکٹریسٹی آ گئی، نئی دوائیاں آ گئی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ ہے فقہ. تو یہ ایک بات کی غلط فہمی دل سے نکال دیجئے. اور میں شارٹ میں اپنی یہ بات مکمل کروں گا کہ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تھا تو وہ جدہ میں پھینکے گئے تھے یا سری لنکا میں اترے تھے، آدم جو ہے وہاں اترے تو ماں ہوا کو جو ہے جدہ میں ڈالا گیا تھا، یہ بات آپ کو کہاں سے ملی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے، یہ بات آپ کو ملی کہاں سے؟ کیا قرآن میں اللہ نے ایسا کہا کہ میں نے آدم کو جو ہے وہاں اتارا اور ہوا کو وہاں اتارا، ہزاروں سال دونوں روتے رہے، سیڈ سانگز گاتے رہے، اس کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی؟
یہ مسخرے پن کی باتیں مت کیجیے. دنیا کی قومیں ہم پر تھوک رہی ہیں مسلمانوں پر. یہ قصے کہانیوں سے باہر نکلیے, اپنے پوری دماغ کی میموری کو ایک جگہ پہ لائیے, لا کے اس کے 3 حصے کریے. وہ 3 حصے کیا ہیں؟ آپ سب سے پہلے بچپن میں نقل کرتے ہیں, اپنے بڑوں کی نقل کرتے ہیں. جیسے ہی آپ بڑے ہوتے ہیں عقل استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ قرآن چیک کر کے اصل پہ آتے ہیں. جب آپ اصل بات معلوم ہو گئی تو آپ کی عقل کی غلطیاں بھی واضح ہو جائیں گی, آپ کی نقل کی غلطیاں بھی واضح ہو جائیں گی کہ آپ کے بڑوں نے آپ کو کیا کیا غلط بتایا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم کسی ہندو گھر میں پیدا ہو جاتے, اگر ہم کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے, ہم اگر کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے, ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جاتے جہاں سائی بابا کو خدا مانا جاتا ہے, اگر ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جاتے جہاں گرو نانک کو خدا مانا جاتا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حالانکہ وہ بھی خدا نہیں مانتے, وہ بھی خداؤں کے ساتھ ان کو شریک مانتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری بات کو اللہ تک, خدا تک, بھگوان تک, پرماتما تک, گاڈ تک پہنچاتی ہیں. اللہ مجبور ہے, آپ بولیں گے تو نہیں سنے گا, وہ ہستیاں بولیں گے تو سنے گا. یہ کتنی گھٹیا قسم کی بات ہے, سوچیے آپ. اور یہ جھوٹے قصے بنا لینا کہ اللہ کے عرش پہ احمد لکھا ہوا تھا, محمد لکھا ہوا تھا, جنت کی گیٹ پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا, اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا, آدم علیہ السلام نے دیکھا پھر انگوٹھوں کو چوم لیا. یہ کہاں کی بکواس ہے؟ یہ کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ؟ کیا قرآن میں کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں تو وہی باتیں ہیں جو آپ کی فطرت سے, آپ کی عقل سے لاجیکلی سوٹ ہوتی ہیں. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. کیا آپ یہ بات محمد رسول اللہ پر سونپ دیں گے جو اتنی گھٹیا اور جھوٹی بات ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ جو انسان پہلا آدمی جو دنیا میں آیا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیا یہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا یہ جدہ بنے گا, یہ سعودی عرب بنے گا, وہ سری لنکا بنے گا؟ جھوٹی باتیں ہیں سب. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آدم کہیں بھی اترے ہوں گے. اچھا, یہ پوری باتوں کا کنکلوژن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں. چلیے, یہ غلط فہمی تو آپ کی دور ہو گئی کہ آپ نے سمجھ لیا کہ اسلام کی ابتدا جو ہے وہ آدم سے ہوئی ہے. فرما برداری اسلام کو کہتے ہیں. مسلم کا مطلب ہے فرما بردار, اور جو فرمان کو جانتا ہو. ایک جاہل مسلم نہیں ہو سکتا, ایک جاہل آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, رہ ہی نہیں سکتا جہالت کے ساتھ. پھر اس کو آگے چل کے مومن بننا ہے, اور جب تک ایمان نہیں لایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ, جب تک وہ داخلہ ہی نہیں ہوگا جنت میں. کیونکہ مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے لیکن مومن منافق نہیں ہو سکتا. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی میں آپ جتنی یہ جھوٹی واقعات وہ کر لیتے ہیں کہ آدم نے اور حوا نے ہزاروں سال تک سجدے کیے, زمین کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں تھا جو آدم نے سجدے نہیں کیے, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. کس نے کہا آپ سے؟ کیا آپ نے نقل کیا ہے اپنے باپ دادا سے, یا آپ کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے, یا آپ نے اصل بات میں سے کہیں سنا ہے؟ آپ کی عقل کے 3 حصے تو سامنے موجود ہیں. یہ جھوٹی باتیں کہاں سے لاتے ہیں لوگ؟ یہ آپ کے پیچھے وہ ہستی کام کر رہی ہے جو ایسے لوگوں کے بڑے بھائی ہوتے ہیں, ابلیس, حضرت ابلیس. تو ایسے لوگوں کی پیروی چھوڑ دیجئے, ایسے ابلیس کی باتوں میں آنا چھوڑیے, تعوذ کریے. تعوذ کرنے کی کچھ شرطیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود کے شر سے. یہ بول دینا کافی نہیں ہے. 6 شرائط ہیں تعوذ کے, 6 شرائط. اپنے دماغ کو شرک سے صاف رکھیے, اپنی نظروں کو بے حیائی سے بچائیے, اپنی زبان کو جھوٹ, غیبت, ایک دوسرے کی تہمتیں, گالی گلوچ سے بچائیے, تب تک آپ کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. حرام کھانے سے اپنے پیٹ کو بچائیے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کو اپنے دل میں مہتا نہیں دیجیے. محبت کے حقدار اللہ اور اس کا رسول ہے. پھر وہ جس کو بتائیں کہ ان سے محبت کرو تو وہ کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے پیارے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو, نبی کی اتباع کرو. تو اس کے بعد اپنے پیٹ کو حرام نوالے سے بچائیے. ہم لونوں پہ قرضے لیتے ہیں, ہم جھوٹی جو ہے بغیر پرمیشن کے گھر بناتے ہیں, ہم چبوترے باہر نکالتے ہیں, ہم بیلکنیاں باہر نکالتے ہیں, چوری کی لائٹ جلاتے ہیں. پھر آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے. ہماری زبان پہ 5 منٹ میں گالی آ جاتی ہے. چبوتروں پہ بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ایسی بات میں اس کے بعد آپ اللہ سے ہدایت کی طلب کر سکتے ہیں؟ جھوٹے ہیں ہم لوگ. ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جھوٹے ہیں. تو پھر آپ دنیا کی یہ چھوٹی موٹی چیزیں مانگنا ہے تو سائی بابا کے پاس جانے والوں کی بھی مرادیں پوری ہو رہی ہیں. کرسچنس
بائبل نکالیے، 13 نمبر کا چیپٹر کھولیے، 13 نمبر کی آیت نکالیے، اس کو 13 مرتبہ پڑھیے، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میری یہاں کی دھوبن ہے جو میرے کپڑے دھوتی ہے، 4 بیٹیوں کے بعد کسی نے کہا تروپتی جاؤ، وہ تروپتی گئی، سونے کی چیزیں ڈال دی اور وہاں سے واپس آئی تو پریگننٹ ہوئی، لڑکا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک کی مراد پوری ہو رہی ہے، کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو یہ دنیاوی چیزیں تو تم مجھ سے بلیک میل کر کے لے لو گے کسی کے ذریعے سے، لیکن آخرت میں تمہیں پکڑوں گا۔ کیا تم نے قرآن پڑھی تھی؟ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ 2 نمبر کی صورت ہے، 286 اس کی آیتیں ہیں، اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریے، 143 آیت میں وسط میں ہے وہ لفظ، کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، میراکل ہے، وسط میں وسط کا لفظ ہے کہ قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا میں کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، اور یہ لوگ کہیں گے انہوں نے ہم کو قرآن نہیں دیا۔ قرآن پہ کام کیجئے، قرآن کو پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے، عمل کریے، دوسروں تک پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کو جو ہے اس میں پیدا کیا ہے مسلمانوں میں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ استعانت کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راہ دکھائیے اور اس پہ استقامت رکھیے، اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اسے دور کریے۔ اللہ سے ضرور دعا کریے، آج جو میرا بیان سن رہے ہیں آپ، یا اللہ اگر یہ صحیح ہے تو میرے دل و دماغ میں بٹھا دیں، غلط ہے تو اسے نکال دیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کو کسی نے 2000 کا نوٹ دیا، آپ لے آ کے بینک میں چیک کرا رہے ہیں، اب آپ مطمئن ہو جائیے، اور اس کے بعد بھی آپ غلط ہیں تو پھر اللہ ذمہ دار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔